اسلام میں تکبر، غرور، گھمنڈ کو نہ ظاہری طور پر پسند کیا گیا ہے نہ باطینی طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سچے مومن کے لیے اپنی جواب دہی کی لسٹ میں سب سے اوپر یہ بات ہونی چاہیے کہ کہیں اس کی زندگی کے کسی پہلو میں تکبر تو شامل نہیں ہو گیا۔ انسان کو بار بار یہ دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ اس کی باتوں کے انداز، چہرے کے بھاؤ، چال ڈھال، جسم، بات چیت یا پہناوے میں کہیں تکبر کے آثار تو نہیں جھلک رہے۔ تکبر کبھی بھی دھیرے دھیرے دل میں اتر سکتا ہے، اس لیے قرآن سے گہرا تعلق اور روزانہ خود کے ہر پہلو کا حساب رکھنا ہر مومن کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ فخر بھی تکبر کی دہلیز پر کھڑا رہتا ہے۔ انسان تھوڑا سا غافل ہوا تو فخر آسانی سے تکبر میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس لیے مومن کے لیے یہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ بات کہنے سے پہلے سوچ سمجھ کر بولے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلم ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچوں میں یہ خوبی ہے۔ یہ نہ کہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میں مسلم ہوں، مجھے اپنے بچوں پر فخر ہے، کیونکہ فخر انسان کی خود کے اندر میں کو بڑھا دیتا ہے، جبکہ شکر انسان کو اللہ کی طرف جھکا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں تکبر کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ متکبر انسان اس کی رحمت اور ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، جبکہ عاجزی اور تواضع اللہ کے قریب لے جانے والی صفت ہے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے دل میں تکبر کی جڑوں کو تلاش کر انہیں اکھاڑ پھینکے، تاکہ اس کی زندگی اللہ کی مرضی اور پسند کے مطابق تواضع اور شکر سے بھری رہے۔ تکبر کے خلاف قرآن میں اللہ نے سخت وعیدیں کی ہیں۔ اللہ نے سورہ لقمان میں فرمایا لوگوں سے منہ پھیر کر بات مت کرو اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، بے شک اللہ تکبر اور گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چلنے میں سادگی اختیار کرو اور اپنی آواز نیچی رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا بے شک اللہ متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ اسراء میں فرمایا زمین میں اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کے قد کی اونچائی کو تم پہنچ سکتے ہو۔ سورہ غافر میں فرمایا اللہ ہر گھمنڈی اور ظالم انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ سورہ فرقان میں کہا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب جاہل انہیں پکارتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کالو سلامہ اور نکل جاتے ہیں۔ شیطان نے تکبر ہی کیا تھا اور نامرادوں میں سے ہو گیا۔ قرآن میں بار بار یہ حقیقت بیان کی ہے کہ تکبر انسان کو اللہ سے دور اور گمراہی کے قریب کر دیتا ہے، جبکہ تواضع اور شکر انسان کو اللہ کے قریب اور رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے۔